سورہ محمد پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 14 اور 15۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ افا کیا من وہ ذات کانا جو ہے علی بینۃ دلیل پر من رب ہی اپنے رب کی جانب سے، کمن وہ کیسے اس کی مثل ہو سکتا ہے، زینا کہ مزین کر دیا گیا، لہو اس کے سوء عمل ہی برے اعمال کو، واتبعوا اہواءہم اور اس نے نفسانی خواہش کی پیروی کی۔ مثل جنت التی وعید المتقون، جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا اس میں انہار دریا ہیں، من ماء ایسے پانی کے، غیر آسن جو کبھی بھی جس کا رنگ متغیر نہ ہوگا، وانہار اور اس میں دریا ہیں، من لبن ایسے دودھ کے، لم یتغیر طعمہ جن کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، وانہار اور دریا ہیں، من خمر شراب کے، لذت للشاربین جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہوگا، وانہار اور دریا ہیں، من عسل مصفی صاف ستھرے نکھرے ہوئے شہد کے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، من کل الثمرات ہر طرح کے پھل ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ اور ان کے رب کی مغفرت۔ کمن یہ متقین کیسے اس شخص کی طرح ہو سکتے ہیں، خالد فی النار جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، سقو جس کو پلایا جائے گا، ماء حمیما کھولتا ہوا پانی، فقطع امعاءہم جو اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، افمن کیا وہ شخص جو اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہے، اس سے مراد کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اب رب کی جانب سے دلیل سے مراد کیا ہے؟ وہ وحی جو میرے آقا پر مسلسل نازل ہو رہی ہے۔ نبوت کا اعلان کیا نا تو دلیل ہے نا کہ میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جبریل امین میرے پاس آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ ذات کہ جو اپنے رب کی جانب سے دلیل پر ہے، تو ان کے پاس دلائل ہیں اپنی صداقت کے، اپنی حقانیت کے، نبوت کے، رسالت کے، ختم الانبیاء کے، ان کے پاس امام الانبیاء کے دلائل ہیں۔ اب ان کے مقابلے میں وہ شخص کیسے ہو سکتا ہے جس کے برے عمل مزین کر دیے، اور وہ کون ہے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کلی طور پر کسی بندے سے ہدایت کو چھین لیتا ہے نا، کہ یہ بندہ ہدایت کے قابل ہی نہیں ہے،
تو پھر اس کو برے عمل اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر اپنا برا عمل اس کو اچھا لگے گا۔ کسی پر ظلم کرے گا نا تو وہ سمجھے گا میں ظلم نہیں کر رہا، میں تو بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو بڑا خوبصورت کام کر رہا ہوں۔ پھر اس کے پیچھے دلائل ایسے ایسے دے گا کہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے بھی اس کے ساتھی بن جائیں گے۔ میں نماز نہیں نہ پڑھتا، وہ فلاں بندہ نماز پڑھتا اس نے یہ کیا، فلاں پڑھتا اس نے یہ کیا، فلاں پڑھتا اس نے یہ کیا، فلاں پڑھتا اس نے یہ کیا۔ اب دیکھو اس سے بہتر نہیں نہ پڑھے، وہ ساتھ بیٹھے گا، ہوں تو بات تو صحیح کر رہا۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہدایت کو چھین لی ہے۔ اب رب چاہتا ہی نہیں ہے یہ میرے گھر آئے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے میں اس کی شکل دیکھوں، اللہ چاہتا نہیں ہے اس کا ماتھا میرے سامنے جھکے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط دلائل دے دیتا ہے کہ تاکہ یہ ادھر ہی لگا رہے، ادھر آنے کا سوچے بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فرعون ہر روز رات کو سوچتا تھا کہ نہیں یار میں خدا نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اپنے محلات پر، انعامات پر، دولت پر، خزائن پر نظر جاتی تھی نا پھر ڈٹ جاتا تھا، کہتا نہیں، اللہ صبح اور دے دیتا تھا تاکہ یہ ادھر ہی لگا رہے۔ وہ اللہ ہدایت جب چھینتا ہے نا تو پھر اسے محروم کر دیتا ہے، پھر اس کے برے عمل بھی اس کی نگاہ میں اچھے لگنا شروع ہوتے ہیں، وہ برے عمل کو بھی اچھا سمجھ کر رہا ہوتا ہے، یہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں۔ کہا من زین له سوء عملی، اس شخص کی طرح یہ ذات کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ذات اللہ کی جانب سے دلائل پر ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے برے اعمال اس کی نظر میں مزین کر دیے گئے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ خواہش نفسانی کی پیروی کر رہا ہے۔ خواہش نفسانی کی پیروی کیا کر رہا ہے؟ بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہے، دیکھو اتنی بھی بے وقوف کو عقل نہیں ہے، جس کو میں نے خود بنایا وہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جس کو میں نے خود بنایا وہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہے نا، بیٹا اٹھے اور باپ کو کہے تو میرا پتر ہے، تو باپ کیا جواب دے کہ تو میرا پتر ہے؟ باپ نے چپ کر کے کہنا ہے اس بے وقوف کے پاس عقل نہیں رہی ہے، عقل ہوتی تو اس کو پتہ چلتا میں چھوٹا ہوں یہ بڑا ہے، اس کو پتہ چلتا میری ماں کا قسم یہ ہے میں نہیں ہوں۔ تو انسان جب ایک پتھر کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر سامنے رکھتا ہے اور پھر اسی کو سجدہ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف نفسانی خواہش کی ہے۔ عقل ہوتی معمولی سی بھی تو سوچ لیتا کہ یار یہ تو کل وہاں بازار میں پڑا ہوا تھا، میں اٹھا کر لایا ہوں، یہ تو بیچارہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھا، میں نے اسے اتنے تھوڑے مارے سیدھا کرنے کے لیے یہ بولا تک نہیں ہے، تو یہ میرا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن نہیں، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، چھیلی لے کر تراش کر اس کی شکل بناتا ہے، اور شکل بناتے ہوئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کے سائڈوں کو، اور وہ بولتا بھی نہیں، پھر اسی کو معبود بنا کر سامنے پر رکھ لیتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ اصل میں نفسانی خواہش کی پیروی ہے۔ اگر نفسانی خواہش کا معاملہ نہ ہوتا، عقل سے کام لیتے تو عقل خود بتا دیتی وہ یہ تیرا معبود نہیں ہو سکتا، یہ تیرا معبود کیسے ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھ چکے نا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا میری قوم سورج اور چاند کو پوجا کر رہی ہے، تو سورج جب پورے چوبر پر آیا اپنی قوم کو بٹھا کر کے باہر لے آئے، کہنے کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ قوم نے کہا ہاں، کہا یار بڑا خوبصورت ہے، اتنا چمک رہا ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا سونا ہے، اتنی رونق ہے اس میں، واقعی۔ قوم نے کہا ابراہیم تو ہمارے ساتھ آ گیا۔ اب خوب تعریفیں کی سورج کی، جب ہوا نا شام کا ٹائم، رنگ لگا بدلنے اور لگا ڈوبنے، کہنے لگے تمہارے خدا کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ اچھا یہ مدھم کیوں پڑ گیا؟ پھر ڈوب گیا۔ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کدھر گیا خدا؟ پھر قوم کو ضرب لگائی،
جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہوتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو عقل ہوتی تو سمجھ لے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس سے پہلی آیات میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس جنت کی صفتیں بیان فرما رہے ہیں، تو جنت کی صفات کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا گیا نا، اس کی صفتیں سنو۔ اس میں ایک دریا پانی کا ایسا ہے کہ جس کا پانی کیا بو کبھی بدلے گی نہیں۔ تم 10,000 کا مٹکا لے آؤ نا، اسے 1,00,000 والے سٹینڈ پر رکھو اور ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی رکھ دو، اس میں پانی بھرو، 1-2 سال پانی اس میں پڑا رہے تو اس کی ہر شے بدل جائے گی۔ اتنے قیمتی مٹکے میں بھی تمہارا پانی محفوظ نہیں رہ سکتا، اس کا بو بدل جائے گی، اس کا ذائقہ بدلے گا، اس کی رنگت بدلے گی، اس کے حالات بدلیں گے۔ کہا ہم نے ایسا دریا جنت میں بنایا ہے، چلتا نہیں ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے دریا نکل کر ساری جنت کو مزین کر رہے ہیں، لیکن اس دریا کا پانی، اس کا بو کبھی بھی نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدلے گی۔ اور کمال اس کا اور کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے صبح پیو گے وہی پانی اور ذائقہ دے گا، دوپہر کو پیو گے اور لذت ہوگی، شام کو پیو گے اور لذت ہوگی، ہر پینے کے بعد دوسری مرتبہ پینے کا مطالبہ بڑھتا جائے گا۔ یہاں تو ہمیں شدت کی پیاس لگی ہے اور 3-4 گلاس اکٹھے پی رہے تو پیٹ پر ہاتھ رکھنے پڑ جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں اب 6 گھنٹے پانی کی طلب نہیں ہے، اور 6 گھنٹوں کے بعد دوبارہ پانی پینے لگے تو وہی پہلے والا ذائقہ لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، ہر پیتے ہوئے ذائقہ بدلے گا اور لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، جی جائے گا اب پی جائے پھر پی لوں، پھر پی جائے پھر پی لوں۔ یہ لذت ایسی ہوگی کہ جو تمہیں سیراب کرتی رہے گی۔ ہم نے ایسا پانی کا دریا جنت میں رکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ایک ایسا دودھ کا دریا ہم نے جنت میں بہا رکھا ہے کہ جس کا ذائقہ لم یتغیر، بدلے گا نہیں۔ تم دودھ رہنے دو گھر میں، فریز کر کے بھی دیکھ لو، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کے اندر غذائیت وہ نہیں رہتی ہے۔ اور اگر تم فریز نہ کرو، اوپن چھوڑ دو، تو وہ تو 24 گھنٹے کے بعد دوش ہو جاتا ہے، وہ تو سرے سے اس کی حیت بدل جاتی ہے۔ ہم نے اربوں خربوں سالوں سے جنت میں دریائے دودھ بہا کر رکھا ہے، اور دودھ چل رہا ہے ہماری جنت میں، لیکن اس کا ذائقہ بدلے گا نہ، بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ ہر پینے والے کو اپنی اپنی لذت کا احساس دے۔ پھر فرمایا اس میں ہم نے شراب کا ایک ایسا دریا بہا رکھا ہے کہ جس کے پینے والوں کو خوش ذائقہ لگے۔ دنیا کا شراب بد ذائقہ بھی ہوتا ہے، بدبودار بھی ہوتا ہے، اور پھر پینے والے کی عقل پر چھا بھی جاتا ہے، اس کے حواس کو کیا کر دیتا ہے؟ سینس لیس کر دیتا ہے، اور وہ پھر انسان مدہوشی کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارا شراب کا دریا ایسا نہیں ہے، پیو گے بدبو نہیں آئے گی، خوشبو آئے گی، ذائقہ خوش ذائقہ ہوگا، بد ذائقہ نہیں ہوگا، اور پیتے ہوئے تمہارے حواس کو لذت دے گا، لیکن تمہارے حواس کو سینس لیس نہیں کرے گا، بلکہ جو پیتے جاؤ گے لذت بڑھتی جائے گی، لیکن وہ لذت ایسی ہوگی جو تمہاری عقل پر حاوی نہیں ہوگی، عقل کو سلامت رکھے گی لیکن عذاب لطف پیدا کر دے گی۔ ہم نے ایک ایسا شرابی کا دریا بہا رکھا، اور پھر ایک ایسا صاف ستھرا نکھرا ہوا نترا ہوا دریائے شہد بہا رکھا۔ شہد بہہ رہا ہے، شہد بہہ رہا ہے،
اس میں موم کا ذرا بھی ایک ذرہ نہیں آئے گا. دنیا کے شہد جتنی مرضی احتیاط سے اتارے نا اس میں موم آ جاتا ہے چھتے سے, اور پھر تمہیں ریفائن کرنا پڑتا ہے. ریفائن کرنے کے بعد پھر بڑی تب و تو کے بعد تم اسے صاف ستھرا کر کے شیشیوں میں بھرتے ہو. ہمارے ہمارے دریائے شہد میں یہ کچھ نہیں ہوگا. اتنا لذیذ, اتنا مزیدار, اتنا ذائقے دار ہوگا, لیکن اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی, کوئی موم نہیں ہوگا, کوئی اور چیز نہیں ہوگی. اور کمال کی بات یہ ہے اوپر سے جنت کے درختوں کے پتوں نے اسے ڈھانپ رکھا ہوگا, لیکن اس کے باوجود کوئی پتا اس میں گرا نہیں ہوگا. کتنی مزیدار زندگی ہوگی. ادھر سے کٹورا دودھ کا بھرا, ادھر سے شراب کے 2 قطرے ڈالے, اور پھر آگے جا کر تھوڑا سا شہد ڈالا اور مکس کر کے جب جنتی پیے گا اس کو کتنی لذت آئی. ہم نے تمہارے لیے اتنی میزبانی تیار کر دی. دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر دیکھو, پھر دیکھنا ہم تمہیں کتنے بڑے بڑے انعام دیتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ. اب اس سے مشروبات, یہ سارے مشروبات ہیں. اب بندہ معقولات کی طرف آیا, کھانے پینے کا ذکر ہو گیا, کھانے کی طرف فرمایا اس جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا تمہارے, ہر قسم کا پھل ہوگا تمہارے. دنیا کے جتنے پھل تم نے دیکھے نا, ہم اس سے کئی ہزار گنا زیادہ پھل تمہارے لیے جنت میں اگائے ہوئے ہیں. ہر پھل ہوگا. کیوں؟ پھل کھایا جاتا ہے کھانے کے بعد لذت کے لیے, بھوک مٹانے کے لیے. پھل کا تعلق بھوک سے نہیں ہے, بھوک کا تعلق روٹی سالن سے ہے. اور جنت میں بھوک نہیں لگے گی اس لیے وہاں روٹی اور سالن نہیں ہوگا. اللہ نے روٹی اور سالن کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ جنت میں بھوک نہیں لگے گی. جو کچھ کھایا پیا جائے گا نا ذائقے کے لیے ہوگا, طلب کے لیے نہیں ہوگا. یہ سارا لذت کے لیے ہوگا. جو تم پیو گے جنت میں وہ لذت کے لیے پیو گے, جو کھاؤ گے لذت کے لیے کھاؤ گے. کیوں؟ جو بھوک مٹانے کے لیے کھایا جاتا ہے نا, بھوک مٹانے کے لیے اس کا حساب دینا پڑے گا. اور جنت میں کسی جنت کی نعمت کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے وہاں معقولات میں روٹی اور سالن نہیں رکھا, کہا ہر قسم کا پھل ہوگا. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, اور تمہارے رب کی مغفرت. اب سوال یہ ہے مغفرت کو پہلے مغفرت ہوگی تو جنت میں جایا جائے گا. یہاں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کو آخر میں ذکر کر رہا ہے. تو 2 مغفرت ہیں. ایک وہ مغفرت ہے جو جنت میں داخل کرے گی, اور ایک وہ مغفرت ہے جو جنت میں داخلے کے بعد ملے گی. وہ کیا ہوگی؟ وہ 2 طرح کی ہوگی. ایک یہ دنیا میں جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ لیتے ہو اس کا آخرت میں حساب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا مغفرت, ارے بے فکر ہو کر کھانا کوئی حساب نہیں ہوگا, بے فکر ہو کر پینا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور مغفرت کا ایک معنی ہوتا ہے بخش دینا, ڈھانپ دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشتا ہے نا تو اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, اس کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے. اب وہاں بھی مغفرت ہوگی. وہ مغفرت کیا؟ ہم دنیا میں پھل کھائیں یا ہم روٹی سالن کھائیں, ہر شکل میں کوئی بھی چیز کھانے اور پینے کے بعد ہمارے جسم میں 4 چیزیں کبھی آتی ہیں, کبھی بری چیزیں آتی ہیں. وہ بری چیزیں کیا؟ کھانے پینے کے بعد یا پیشاب آئے گا, یا پخانہ آئے گا, یا آوا بدبودار خارج ہوگی. اور چوتھی, اگر کھانا ضرورت سے زیادہ کھائے لیا تو کسی بیماری کا شکار ہو جائے. اب اللہ نے فرمایا مغفرت, جتنا کھاؤ گے جتنا پیو گے, نہ پخانہ آئے گا, نہ پیشاب آئے گا, نہ ہوا خارج ہوگا. کسی بری کبھی عادت سے تمہیں نہیں گزرنا پڑے گا. اور چوتھی, جتنا مرضی کھا لینا, یاد رکھنا کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی. مغفرت, اس لیے مغفرت کا ذکر آخر میں کہ بے فکر ہو کر کھانا, تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی, کوئی بدبودار ہوا نہیں خارج ہوگی, کوئی پیشاب پخانہ نہیں آئے گا, کوئی حاجت نہیں ہوگی تمہیں. جتنا جی چاہے پیو, جتنا جی چاہے کھاؤ. ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے یہ متقین ہیں, کمن ہوگا خالدون,
وہ شخص کیسے ان کی طرح کا ہو سکتا ہے جس کو اللہ ہمیشہ دوزخ میں رکھے؟ یہ کافر کہ جن کو اللہ ہمیشہ دوزخ میں رکھے گا وہ کفار ہوں گے۔ فرمایا وہ کیسے ہو سکتا ہے ان کی مثل کہ جس کو اللہ دوزخ میں ہمیشہ رکھے گا اور اس کو ایسا کھولتا پانی پلائے گا جو اس کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کہ جہنمیوں کو اتنا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، حدیث پاک میں بھی ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی زندگی نے وفا کی تو آگے سورہ واقعات دیگر صورتوں میں یہ سارے ذکر آ رہے ہیں آگے، کہ جب ایک جہنمی پیاس پیاس کی آواز لگائے گا نا تو فرشتہ اسے کیا کرے گا؟ پانی دے گا۔ پانی کتنا گرم ہوگا؟ اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ وہ جب منہ سے لگائے گا تو ایک گھونٹ اندر جائے گا نا، ساری آنتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ اتنا گرم پانی ہوگا، اب اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں پیتا نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ کہتا ہے میں پیتا نہیں تو فرشتہ گرز مارے گا، پھر کہتا کیوں تھا مجھے پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گرم ہے میں ٹھنڈا مانگ رہا ہوں تو فرشتہ کہتا ہے نا ٹھنڈے کی آبادی ادھر ہے، ادھر نہیں ہے۔ ٹھنڈا پینا تھا تو پھر دنیا میں سوچ لیتا کہ ٹھنڈا پینا ہے، اب موقع نہیں ہے ٹھنڈا پینا، اب تو یہی ملے گا۔ جہاں کا بندہ ہوتا ہے وہیں کی غذا کھانی پڑتی ہے نا۔ اب ہم کسی دوسرے ملک میں جب جاتے ہیں تو وہاں جہاں ہم پاکستانی اپنے طرز کے سالن اپنے طرز کے کھانے کھاتے ہیں، دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو پھر اسی ملک کے طرز کے کھانے کھانے پڑتے ہیں۔ وہاں تو نہیں ایسا ہوتا، وہاں کے یہ چیزیں نہیں ملتی جو ہم یہاں کھاتے ہیں، پھر وہاں کے طرز کے کھانے پڑتے ہیں۔ اس لیے جنت کا اپنا طرز ہے، دوزخ کا اپنا طرز ہے۔ اب تجھے دوزخ کے طرز پر ہی کھانا پڑے گا اور یہاں ہر چیز کھول رہی ہے اور یہ تجھے کھولتا پینا پڑے گا، لہٰذا وہ پیے گا اور اس طرح جب پیے گا کہ اس کی آنتڑیاں پخانے کے راستے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ ایک یہ ہے ایک وہ ہے جس کے لیے میں نے دریا بہا رکھے، یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے کی